اس کی دعا چونکہ حضور کی قبول ہوتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے سینے کو چیرا, پھاڑا, آپریشن کیا, معاذ اللہ استغفر اللہ, گندگی نکالی اور صاف کیا, نور پھونکا اور بند کر دیا اور کہا کہ بس ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے. یعنی شرح صدر کو جسمانی شرح صدر کے معنی میں لیا جاتا ہے, جبکہ یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. کرسی سے مراد وہ سلطنت و قدرت و اختیار ہے, یہ کرسی نہیں جس پر میں آپ ہم بیٹھتے ہیں. یہ شرح صدر سے بھی مراد یہی ہے کہ شرح صدر سے مراد سینہ چیرنا, کھولنا, آپریشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک معنوی اعزاز و انداز ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارتے ہیں تب کہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ ہمارا پارہ جگر ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی اور معانی پر دلالت کرتے ہیں, یہ ان مادی معانی پر دلالت نہیں کرتے. شرح صدر سے مراد چیرنا نہیں ہے, شرح صدر سے مراد یعنی حقائق کے لیے, قبول حقائق کے لیے گویا ایک دعا کی قبولیت کا اظہار ہے کہ ہم نے تیرے لیے حقائق کا راستہ کھول دیا ہے. اور حضور نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے معاملے کو, میرا سینہ کھول دے, میرے معاملے کو آسان فرما دے, میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرا وزیر اور وصی بنا اور اس کے ذریعے مجھے تقویت دے. اللہ اکبر, خود ہی فرماتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, میرا وصی بنا, میرا وزیر بنا, اس کے ذریعے سے مجھے تقویت عطا فرما. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. دعا رسول رد نہیں ہوتی. ابھی دعا جناب ابو ذر فرماتے ہیں ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی تو کیا ہوا, یہ آیت اتری. اے جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آیت پڑھی ہے, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی لوگوں سے کہہ دو ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ, وہ مومن کہ جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے. اب یہاں پر بہت سی علمی بحثیں ہیں, وہ شاید آج ہمیں تفصیل سے اس میں نہ جانا پڑے, لیکن آئندہ بیان میں. البتہ آج یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت مجیدہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں اور ان کے اس عمل عبادتی کے صلہ و نتیجہ کے طور پر اتری. اب اس میں لفظ انما حصر کے لیے ہے, حصر حقیقی ہے یا اضافی ہے, یہ تھوڑی سی تفصیلی بحث کل کروں گا. آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل بڑی دھوم دھام سے یہ کوشش کی جا رہی ہے, بڑے شد و مد کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت مولا علی کے شان میں نہیں اتری تھی. بڑی تاکید کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا آج صرف حوالے بیان کر دوں, اور اگر ضرورت پڑی تو کسی وقت فوکس کر کے دکھا دوں گا. لیکن اتنی زیادہ کتابیں فوکس کرنے سے ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے. نام تو دے دیتا ہوں, اب وہ آپ بے شک اس کا خود ہی فالو اپ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں پر ہے. آج کل تو نیٹ پر بھی کتابیں موجود ہیں, اب کتابوں میں تحریف کرنے اور کاٹ چھانٹ کا زمانہ گزر گیا ہے. اب یہ سنیے, تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 165, تفسیر کبیر فخر الدین رازی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 618, تفسیر خازن. یہ تفسیریں اصل میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں جو روایتیں ذکر ہوئی ہیں یا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے انہیں بیان کرتی ہیں. تفسیر خازن, اب یہ انتظار کریں گے کہ ان میں سے کس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ تھا. تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496,
تفسیر روح المعانی آلوسی کی آلوسی البغدادی کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329۔ تفسیر نشاپوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461۔ تفسیر ابو البرکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295۔ اسباب النزول واحدی کی، فصول مہمہ ابن صباغ مالکی کی صفحہ نمبر 123۔ مطالب السؤول ابن طلحہ شافعی کی صفحہ نمبر 31۔ تذکرہ خواص الامہ ابن جوزی کی صفحہ نمبر 90۔ کفایت الطالب گنجی شافعی کی صفحہ نمبر 106۔ مناقب خوارزمی کی، یہ امام خوارزمی، ان کی جتنے میں نے بیان کیے یہ سب امام ہیں اور ان کے ہاں بڑی اہم شخصیات ہیں۔ مثلا دیکھیے نا، فخر الدین رازی امام المفسرین، فخر الدین رازی، یہ آلوسی، امام آلوسی، یہ سب کو امام فرماتے ہیں۔ تو یہ امام ابن کثیر، امام واحدی، امام ابن طلحہ شافعی، امام ابن جوزی، امام گنجی شافعی، امام خوارزمی نے مناقب میں صفحہ 178 پر، فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ باب 39 پر، شرح مواقف قاضی اسد الدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276۔ الریاض النظرہ محب الدین طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227۔ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 152۔ البدایہ والنہایہ ابن اسیر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 357۔ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391۔ سوائق محرقہ ابن حجر مکی صفحہ نمبر 25۔ نور الابصار شلنجی کی صفحہ نمبر 77۔ یہ عبارات تھوڑی سی ان میں مختلف ہیں، لیکن یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسے انگوٹھی دی اور حضور کی دعا قبول ہوئی۔ تفسیر کشاف میں زمخشری نے صفحہ نمبر 422 پر بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 پر یہ درج ہے۔ تفسیر المنار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243 پر بھی یہ موجود ہے، اور اس کے بعد امام بحرانی کی غایۃ المرام صفحہ نمبر 103 پر بھی انہوں نے، امام بحرانی نے غایۃ المرام میں کیا کیا ہے، صفحہ نمبر 103 پر 24 اہل سنت راویوں سے کے حوالے سے، اور 107 صفحہ نمبر 107 پر 19 شیعہ راویوں کی زبانی اس کو درج کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ جو میں آج یہاں ذکر کر کے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ یہ ثابت ہوا کہ آیہ ولایت اس وقت نازل ہوئی جب علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی اور پیغمبر اکرم نے دعا مانگی، اور دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول ہوئی، اور پھر شرف قبولیت دعائے رسول کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد، یہ روایات سب اس میں موجود ہیں کہ یہ جناب ابو ذر کا بیان بھی، اب انتظار کیجئے امام ثعلبی بیچارے پر کیا آفت آتی ہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے تھے، لیکن یہ جو باقی ہیں یہ سارے کے سارے مختلف عبارتوں کے ساتھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اور دعائے رسول کیا تھی کہ اے اللہ ہارون کی طرح سے مجھے وسیع اور وزیر عطا فرما۔ اور سب جانتے ہیں کہ جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، خلیفہ تھے،